نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے آپ جوئے بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ آج صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی شرک ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں رونق محفل سرپرست اعلیٰ القریش ویلفیئر ٹرسٹ جناب حاجی محمد عرفان موم صاحب کو کہ وہ اس پوری تقریب کے روح رواں ہیں اور اس سب کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت اس تقریب کا آپ نے انعقاد کیا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام اس پوری کمیونٹی کی مردم شماری پر ایک تقریبی رونمائی ہے۔ ایک کتاب جسے منشأ شہود پہ لانے میں عبد المنان بھاٹی صاحب اور محمد نوید بہلیم نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ پوری القریش کمیونٹی کے لیے ایک باعث افتخار بات ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ان کی مردم شماری ہوئی ہے اس کو باقاعدہ ایک ایکیڈیمک وے میں ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اور آج اس کی ایک تقریبی رونمائی رکھی گئی ہے۔ اور اس کے اندر میں سب سے زیادہ جو ٹریبیوٹ پیش کروں گا وہ نبیل بھائی کو کروں گا۔ کراچی یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں صرف 5 منٹ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جو علم رکھنے والے ہیں اور جو بغیر علم رکھنے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ قرآن مجید جس کا آغاز ہی اقرا سے ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس دین اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہوگی کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ سوسائٹی عرب کی کہ جس میں ٹوٹل 18 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس سوسائٹی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو 10 لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا، یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ یاد رکھیں ہمیشہ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے، ورلڈ آرڈر جاری کیا ہے جہاں علم پھلا پھولا ہے، جہاں سائنسز نے فروغ پایا ہے، زندگی کی ہر سیگمنٹ میں جہاں علم آگے بڑھا ہے۔ آپ دیکھیں گریک نے، یونان نے دنیا میں کب ترقی کی؟ جب وہاں سوکریٹیز پیدا ہوا، جب وہاں پلیٹو پیدا ہوا، جب وہاں ایرسٹوٹل پیدا ہوا، جب وہاں الیگزینڈر پیدا ہوا۔ اور یاد رکھیے اختلاف سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے، علم کے اصولوں سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ سقراط سے اختلاف کیا تھا افلاطون نے، لیکن علم آگے بڑھا۔ افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو، اس نے اس سے اختلاف کیا لیکن علم آگے بڑھا۔ وہیں ارسطو کا شاگرد تھا سکندر اعظم، اس سے اختلاف کیا لیکن علم آگے بڑھا۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، تفرقہ پرستی بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں امام مسلم، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام شافعی، لیکن اختلاف کرتے ہیں، علم آگے بڑھتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، ایک الگ مکتبہ فکر قائم کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں لیکن علم آگے بڑھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، ساری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، علم آگے بڑھتا ہے۔ تو جو ایک ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے تو علم آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب علم وہاں پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک تلخ حقیقت بیان کر کے اجازت چاہوں گا، میں 2 سے 3 منٹ لوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا اور میں اجازت چاہوں گا۔
بڑے معذرت کے ساتھ جب پاکستان بنا ہمارا لٹریسی ریٹ 14% تھا، انگریز ہمیں چوس کے چلے گئے، 86% لوگ انگوٹھا چھاپ تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 95% لٹریسی ریٹ تھا ہندوستان کا۔ جو ہمیں ہماری تاریخ مشق کر کے بتائی جاتی ہے، جو اردو کمیونٹی ہے، یہ جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، یا یہ جو لوگ ہند سے آئے ہیں، خدا کی قسم ان سے بڑا ذہین کوئی پروڈیوس نہیں کر سکا۔ اقبال نے 3 قوموں کی شان بیان کی۔ اقبال نے کہا عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوے ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والا مومن اللہ اسے یہ 3 شانیں عطا کرے گا۔ عربوں کی فصاحت و بلاغت مشہور ہے، ترکوں کا جاہ و جلال مشہور ہے، لیکن اہل ہند کی ذہانت مشہور ہے۔ تو یہ جو اہل ہند ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ذہن عطا کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں 95% لٹریسی ریٹ تھا۔ تاج محل کوئی عام لوگوں نے نہیں بنایا تھا، لیکن ہمیں ہمارے تاریخ کے بارے میں گلٹ میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ہم 100 سال غلامی میں رہے، اور اب جب ہم اس غلامی سے نکل رہے ہیں تو 70% لٹریسی ریٹ ہو گیا ہے۔ لیکن 70% لٹریسی ریٹ سے مراد وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اب بھی یونیورسٹی میں 20% لوگ جاتے ہیں، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں وہ 5% لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ماسٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں وہ پورے پاکستان میں 7 to 8% لوگ ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنی کمیونٹی میں ایجوکیشن سسٹم پہ کام کریں، تاکہ ہم ویسے ہی ترقی کریں جیسے ہم نے پوری دنیا میں قرون اولیٰ کے وقت میں کی تھی، جب قرطبہ یونیورسٹی میں دنیا بھر کے بہترین دماغ پڑھتے تھے، جب اشبلیہ میں، جب بغداد میں بہترین لوگ پڑھتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ 70 اسلامی ملکوں میں 1500 یونیورسٹی ہے، اور ایک جاپان میں 12,000 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ میں آپ کے نوجوانوں کا ایک بات بیان کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا نوجوان علم کیوں پڑھتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے، ہمارا نوجوان علم اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ پیسہ کمائے گا۔ ارے بھائی، پیسہ کمانا ہے تو کسی میمن کے پاس کچھ وقت گزار لیں، وہ گول گپوں سے بھی آپ کو 2 لاکھ روپے کمانا سکھا دے گا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ نوجوان جو نظریاتی طور پہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، علم کے شعور سے، علم کے زیور سے اپنی کمیونٹی کو آراستہ کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دل کی آبادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ ہم صرف پیسوں کے لیے مت پڑھائیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے شعور کے لیے، ان کی آگہی کے لیے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ میں پھر سرپرست اعلیٰ ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں نبیل بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ نوجوانوں کے لیے انسپریشن ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی۔ میں اقبال کے اس کلام سے اجازت چاہوں گا۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تمدن تصوف شریعت تمام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ اسی لیے شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ وما علینا الا البلاغ۔